السلام علیکم محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں برائٹ سول چینل اور میں ہوں الطاف ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ محترم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے کچھ تابناک پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ اس ویڈیو میں ہم ان کی زندگی کے کچھ مزید بے مثال حالات اور واقعات پیش کریں گے۔ پیارے ناظرین، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہر مسلک کے ماننے والوں کے لیے قابل احترام تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں اور ان کی اولاد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عاجزی کے ساتھ عرض کی کہ مجھے حکم کرے کہ میں آپ سب کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ پھر حکومت کی طرف سے ان کے لیے وظائف جاری کیے گئے۔ ایک بار جب ایک شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یزید کو امیر المومنین کہا تو اسے کوڑے لگوائے، اور اس دور میں اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بد زبانی کی جاتی تھی، اسے روکا۔ محترم ناظرین، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور خلافت صرف 2 سال اور 5 مہینے کی کلیل مدت پر محیط ہے، لیکن اس مختصر مدت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت اور جرأت سے بھرپور فیصلے کیے۔ ان کی بدولت پوری مملکت کی کایا پلٹ گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا تعلیمی کارنامہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور اشاعت ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ احادیث کے حافظ دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ کے والی قاضی ابو بکر بن حزام رحمۃ اللہ علیہ کو ہدایت کی کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرو اور تحقیق سے ان کے مستند ہونے کے بارے میں اطمینان کر کے انہیں لکھ لو۔ احتیاط رہے کہ صرف مستند احادیث قبول کی جائیں۔ اس قسم کا حکم نامہ تمام صوبوں کے گورنروں کے نام بھیجا گیا، جس کے نتیجے میں صحیح احادیث کا بڑا ذخیرہ اکٹھا ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدا ترسی بلند پایا سیرت اور دیانتدارانہ حسن انتظام کے نتیجے میں پورے معاشرے پر اسلام کا رنگ غالب آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلانے کی طرف بھرپور توجہ دی کہ اصل میں یہی امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ رب کے دین کو پھیلایا جائے۔ بیت المال کے باورچی خانے سے اپنے لیے پانی تک گرم نہ کرواتے تھے۔ ایک بار بیت المال سے بہت سارے سیب آئے، آپ انہیں عام مسلمانوں میں تقسیم فرما رہے تھے کہ آپ کا چھوٹا بیٹا ایک سیب اٹھا کر کھانے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ہاتھ سے سیب چھین لیا۔ بچہ روتا ہوا ماں کے پاس چلا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر آئے تو سیب کی خوشبو آئی۔ پوچھا سرکاری سیب یہاں تو نہیں آیا؟ اہلیہ نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم بچے سے سیب چھیننے کا بہت دکھ ہوا، لیکن مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ مسلمانوں کے حصے کے سیب کے بدلے میں خود کو اللہ کے حضور برباد کر لوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک عورت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی جس کی 5 بیٹیاں تھیں اور کفالت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ طویل سفر کے بعد جب وہ سربراہ مملکت کے شہر پہنچی، پوچھتے پوچھتے آپ کے مقام تک آئی۔ اسے توقع تھی کہ بہت عالیشان محل ہوگا، دروازے پر دربان مقرر ہوں گے، لیکن اس کی توقع کے برعکس اس معمولی سے مکان پر کوئی دربان نہیں تھا۔ وہ بلا جھجک اندر چلی گئی، سربراہ مملکت کی اہلیہ سے ملی، یہاں بھی اس کے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ اسے خادموں اور کنیزوں کی ٹولیاں کہیں نظر نہ آئیں۔ خلیفہ وقت کی اہلیہ خود ہی بیٹھی روئی ٹھیک کر رہی تھی۔ گھر کا ساز و سامان بے حد معمولی تھا۔ اس عورت کو سخت مایوسی ہوئی۔ اس نے خود سے کہا اس ویران گھر سے اپنا گھر آباد کرنے آئی تھی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر آ گیا۔ اس نے گھر کے کنویں سے پانی کے ڈول نکالے اور ایک طرف پڑی مٹی پر ڈال کر گارا بنانے لگا۔ وہ عورت تو ایک طرف ہو گئی جبکہ سربراہ مملکت کی اہلیہ وہیں بیٹھی روئی ٹھیک کرتی رہی۔ عورت نے کہا کہ اس مزدور سے پردہ تو کر لو، یہ تمہاری طرف ہی گھور رہا ہے۔ خلیفہ کی اہلیہ نے کہا کہ یہ میرے شوہر اور امیر المومنین ہیں۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس کے زیر نگران بلاد روم سے دیوار چین تک اور اندلس کے آخری کناروں تک کا علاقہ تھا۔ امیر المومنین اپنے کام اور نماز سے فارغ ہوئے اور اپنی اہلیہ سے اس عورت کے بارے میں استفسار کیا۔ جواب ملا عراق سے آئی ہے۔ عورت کہنے لگی میری 5 بے کس و بے سہارا لڑکیاں ہیں، میں آپ سے حسن شفقت کے لیے آئی ہوں۔ امیر المومنین بے کس و بے سہارا کے الفاظ سن کر رونے لگے۔ آپ نے کاغذ قلم لیا اور عراق کے گورنر کے نام خط لکھنا شروع کیا۔ عورت سے کہا بڑی لڑکی کا نام بتاؤ۔ اس نے بتایا۔ امیر المومنین نے بڑی لڑکی کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ عورت نے کہا الحمدللہ۔ پھر دوسری، تیسری اور چوتھی لڑکی کا نام دریافت کرتے گئے اور وظیفہ مقرر کرتے گئے۔ عورت ہر وظیفے پر الحمدللہ کہتی رہی۔ چوتھے وظیفے پر خوش ہو کر وہ امیر المومنین کو دعائیں دینے لگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ روک لیا اور فرمایا جب تک تم حمد و ثنا
کے مستحق اللہ کا شکر ادا کرتی رہی، ہم وظیفہ لگاتے رہے، لیکن اب تم نے ہمارا شکر ادا کیا تو اس کے بعد کا وظیفہ نفسانیت پر مبنی ہوگا۔ چنانچہ ان چاروں لڑکیوں سے کہنا کہ اپنے وظیفوں میں سے 5ویں لڑکی کو بھی دے دیا کریں۔ یہ تھے اموی دور کے خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے دور خلافت میں روشن اور تابناک مثالیں قائم کی۔ رجب 101 ہجری 1 جنوری 720 عیسوی میں بیمار ہو کر بستر پر پڑ گئے۔ وفات سے متعلق 2 روایتیں ہیں، ایک یہ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علالت طبعی تھی، دوسری یہ کہ بنو امیہ نے ایک خادم کے ذریعے آپ کو زہر دلوایا اور اس بات کا علم آپ رحمۃ اللہ علیہ کو علالت کے دوران ہی ہو گیا تھا، لیکن آپ نے غلام سے کوئی انتقام نہ لیا بلکہ رشوت کے طور پر خادم کو دی گئی 1000 اشرفیاں بیت المال میں جمع کروا دیں اور غلام کو آزاد کر دیا۔ طبیعت بہت خراب ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعد آنے والے خلیفہ یزید بن عبد الملک کے نام وصیت لکھوائی، جس میں انہیں تقوی کی تلقین کی۔ 25 رجب 101 ہجری 10 فروری 720 عیسوی 40 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر دیں اور چینل سبسکرائب کر لیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔